اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ جس آیت کریمہ سے میں نے تلاوت شروع کی ہے اس کا مضمون ابھی جاری تھا اور ہم لفظ آخرت پر گفتگو کر رہے تھے جب وقت ختم ہو گیا۔ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ لفظ آخرہ کا حقیقی معنی معلوم کرنا بہت ضروری ہے، اور آخرین کو بھی کا زمانے کو بھی آخرت کہا جا سکتا ہے جو اس دنیا میں ہوگا، اور آخرت کا استعمال اخروی دنیا میں بھی کثرت سے ملتا ہے۔ تو کیسے پتہ چلے کہ کوئی استعمال لفظ آخرت کا کوئی استعمال یہاں سے تعلق رکھتا ہے خصوصیت کے ساتھ، اور کیسے پتہ چلے کہ محض اخروی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، یا دونوں صورتیں ممکن ہیں؟ اس پہلو سے جو میں نے ذکر کیا تھا کہ میں نے پہلے آیات اکٹھی کی تھیں، اب دوبارہ وہ اکٹھی ہو کے میرے سامنے آ گئی ہیں اور مضمون پوری طرح یاد آ گیا ہے کہ وہ کیا بات تھی جو میں خاص طور پر معلوم کرنا چاہتا تھا۔ تفسیر صغیر میں بالآخرت ہم یوقنون میں آخرت کا لفظ اسی دنیا میں اسلام پر اطلاق پا رہا ہے، اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو آخری زمانہ پائیں گے، یعنی مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ، ان کو ان کی فلاح و بہبود اور ان کا کامیاب ہونا گویا اس آیت میں اس طرح مقدر دکھایا گیا ہے کہ کبھی بھی مومنوں کو یہ شک نہیں پڑتا، وہ پہلے زمانوں کے ہی ہوں، کہ ان کی آخرت یقینی ہے، ان کا اس دنیا میں انجام بہترین ہوگا۔ ان معنوں میں تفسیر صغیر میں ترجمہ ملتا ہے، اور اس پر جو غیر احمدی علماء ہیں انہوں نے سختی سے اعتراض کیا ہے اور اصرار کیا ہے کہ یہاں آخرت سے مراد یوم آخرت ہے، اور یہ ترجمہ جان کر اس لیے تبدیل کیا گیا ہے کہ جماعت احمدیہ کو اس آیت کا مصداق ثابت کیا جائے۔ جو بڑے اعتراض اٹھائے گئے تھے، جن کی بنا پر حکومت پاکستان نے ایک وقت میں آ کر جماعت احمدیہ کے ترجمے کو ضبط کر لیا، اس میں ایک یہ بنیادی اعتراض تھا۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس لفظ کی پوری چھان بین کی جائے۔ بعض آیات ہیں
آخرہ اور دنیا دونوں کا ذکر اس واضح طریق پر کرتی ہیں کہ وہاں کسی اشتباہ کا سوال ہی نہیں رہتا۔ دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت یہاں موازنہ اس زندگی کا اور اخروی زندگی کا ہے، اور کوئی شخص بھی یہاں آخرت کا معنی مومنوں کے کامیاب انجام یا اسلام کے کامیاب انجام نہیں لے سکتا جو اسی دنیا میں ہوگا۔ الآخرہ اور دنیا کے موازنے والی آیات میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ یہاں آخرت واضح طور پر مر کے دوبارہ اٹھائے جانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو کوئی اس دنیا کی کھیتی چاہتا ہو اپنے لیے، اسی دنیا کے فوائد اس کے پیش نظر ہوں، پھر آخرت میں وہ تو دے دی جائے گی مگر آخرت میں اسے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ یہاں بھی مرنے کے بعد اس کی نیکیاں کچھ کام نہیں آئیں گی، اسی دنیا میں جو کچھ اس نے پانا ہے وہ پا لے گا۔ یہ آیت یہاں سے نکلنی چاہیے، یہ اور مضمون کی آیت ہے۔ ومن کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا، یہ بھی دنیا اور آخرت یعنی مرنے کے بعد کی آخرت سے مضمون تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اندھے کے تعلق میں وضاحت سے فرمایا ہے کہ ظاہری آنکھیں مراد نہیں ہوں گی بلکہ روحانی طور پر جہاں اندھا ہے وہ آئندہ بھی اندھا ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ بھی بظاہر آخرت یعنی مرنے کے بعد کی آخرت سے تعلق رکھنے والی آیت ہے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہ بھی بالبداہت اخروی دنیا سے تعلق رکھنے والی آیت ہے۔ وَاکْتُب لَنَا فِی ہَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ إِنَّا ہُدْنَا إِلَیک۔ ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے آخر پر فرمایا ہم بآیاتنا یؤمنون۔ یہ سورہ اعراف سے ہے۔ غرضی کے وہ تمام آیات جو میں نے اس تتھی میں اکٹھی کی ہیں، جو کافی تعداد میں کافی ہیں، یہ مسلسل آخرت کا ذکر اخروی دنیا کے تعلق میں کر رہی ہیں، لیکن کسی ایک جگہ بھی ان میں اس آخرت پر یقین کرنے کا لفظ استعمال نہیں ہوئے، یا اس آخرت کا ایمان سے تعلق ہے، یا بغیر یہ ذکر کیے کہ ایمان لاتے ہیں ان کی آخرت کے متعلق، اس کی صفات کے متعلق یہ آیات کچھ بیان کر رہی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں جو اس آخرت کا ذکر کرے جو مرنے کے بعد ہو اور اس پر مومنوں کے یقین کا ذکر کرے، مومنوں کے ایمان کا ذکر ملتا ہے۔ پھر آخرت کو دار الآخرہ یا الدار الآخرہ دونوں طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ تمام آیات جو اس تتھی میں ہیں یہ اسی مضمون سے تعلق رکھتی ہیں کہ دار الآخرہ یا الدار الآخرہ، اور ان میں ایک جگہ بھی الدار الآخرت پر یقین کا کوئی لفظ نہیں ملتا۔ الدار الآخرت پر ایمان کا لفظ تو ملے گا لیکن یقین کا کوئی لفظ نہیں ملتا۔ الحیات الآخرہ
بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقیٰ، یہاں دونوں مضامین ممکن ہیں۔ تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو بلکہ آخرت خیر و ابقیٰ ہے۔ مومن وہ زندگی چاہتے ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، لمبا رہنے والی ہے، لیکن عملاً میرے نزدیک اس آخرت سے مرنے کے بعد کی آخرت ہی مراد ہے، کیونکہ لفظ ابقیٰ بتا رہا ہے کہ وہ ایسی آخرت ہے جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں آخرت سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے، نہ کہ یہ دنیا۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، یہ بھی بالکل واضح ہے۔ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہاں تمام مضمون جو ہے وہ اخروی زندگی سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ آخرت کا گھر جو ہے وہی دراصل حقیقی زندگی کہلا سکتا ہے، اور یہ دنیا کا گھر حقیقی زندگی نہیں کہلا سکتا۔ یہ سب آیات وہ ہیں جن میں ایک جگہ بھی آخرت کے حوالے سے یقین کا ذکر نہیں ملتا۔ وہ صرف دو جگہ ملتا ہے، ایک سورہ بقرہ میں شروع کی آیات میں، اور ایک لقمان کی شروع کی آیات میں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ ان میں جو آخرت کا مضمون ہے، سورہ ایک اور صورت میں بھی، نمل میں بھی یہی مضمون ملتا ہے۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہاں بھی وہی طرز بیان ہے جو سورہ بقرہ میں شروع میں ملتی ہے اور سورہ لقمان میں ملتی ہے، اور اس آخرت کو ہم اخروی زندگی کی آخرت اس لیے قرار نہیں دے سکتے کہ ایمان کا جہاں ذکر ہے اس ایمان کے نتیجے میں قیام صلاۃ اور زکوٰۃ وغیرہ کا ذکر ملتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، آخری دنیا کی زندگی کے متعلق ہرگز کہیں بھی یقین کا لفظ نہیں آتا، کیونکہ وہ ایمانیات میں داخل ہے۔ یہ مرکزی نقطہ ہے جو پہچاننے والا ہے۔ جب بھی آپ ایمانیات کا پوچھیں کسی سے تو وہ آخرت کو ایمانیات میں شمار کرے گا، یقینیات میں شمار نہیں کرے گا۔ بس اس آخرت کا جو دوسری دنیا سے تعلق رکھتی ہے، ایمان سے تعلق ہے، اس پر ایمان ہے، اس لیے کہ وہ غیب میں ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون میں یہ آخرت غیب میں نہیں ہے، اس دنیا میں ظاہر ہونے والی ہے۔ اس لیے اس دنیا میں جو چیز ظاہر ہو اس پر یقین کیا جاتا ہے کہ ضرور ظاہر ہوگی، مگر غیب پر ایمان لایا جاتا ہے، اور ہم جب بھی غیب پر ایمان کا ذکر کرتے ہیں تو آخرت کو ہمیشہ اس میں داخل کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اگر اسی آخرت کا ذکر یہاں کرنا تھا تو یہ کہنا چاہیے تھا بظاہر وبالآخرۃ ہم یؤمنون۔ یؤمنون کہنے سے اعراض کیوں کیا گیا ہے؟ یہ اصل سوال۔ وجہ یہ ہے کہ وہ قوم جو اپنے اعلیٰ انجام پر جو اسی دنیا میں ہو کامل یقین رکھتی ہے، وہ کامیاب ہوا کرتی ہے۔
جس کو اپنے انجام پر شبہ ہو جائے، اور شبہ کا بدل یقین ہے۔ بس یہاں شبہ بمقابل یقین، یقین بمقابل شبہ، یہ دو چیزیں ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر یہ مضمون بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی مومنوں کو، چاہے وہ پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں، ان کو ان وعدوں پر جو اس دنیا میں ان کے حق میں پورے ہوں گے کامل یقین ہے، اور ایک ذرہ بھی ان کو شبہ نہیں ہوتا کہ ان کو خدا تعالیٰ وہ فتوحات عطا فرمائے گا جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور یہ فتوحات چونکہ آخری زمانے میں خصوصیت کے ساتھ پوری ہونی تھیں، اور قرآن کریم کی دوسری آیات بھی اور احادیث بھی ذکر یہی کرتی ہیں کہ آخری زمانے میں مسیح موعود کے ہاتھ پر وہ فتوحات ہوں گی جن کے وعدے دیے گئے ہیں، اس لیے ان فتوحات کے بارے میں وہ ایک ذرہ بھر بھی شک نہیں رکھتے۔ اس کا برعکس کیا ہے؟ کامل یقین رکھتے ہیں۔ غیب میں شکوک ملتے ہیں بعض اوقات، لیکن اس نیک انجام کے متعلق جہاں یقین کا لفظ آئے اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے یہ تینوں آیات اسی مضمون سے تعلق رکھ رہی ہیں جہاں یوقنون کا لفظ آیا ہے، اور طرز بیان بتا رہی ہے کہ ان لوگوں کا نیک انجام اتنا یقینی ہے کہ پہلے لوگ بھی اپنی آخری کامیابی پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ایمان چونکہ غیب سے تعلق رکھتا ہے، یقین آمنے سامنے کی بات سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، عربی میں ہمیشہ شک کا برعکس مضمون یقین سے بیان کیا جاتا ہے، اور شک کا برعکس ایمان نہیں ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کن بات ہے۔ اس لیے حضرت مسلم موعود کا وہ ترجمہ یقیناً درست ہے، لیکن میں نے اب جو ترجمہ کیا ہے اس میں اس ترجمے کو نیچے اتار کر ایک امکان کے طور پر رکھا ہے، اور روزمرہ کا جو ترجمہ ہے وہ اسے اختیار کیا ہے تاکہ دشمنوں کو اعتراض کی گنجائش نہ ہو۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنی سچائی ظاہر کرنے کی خاطر نعوذ باللہ من ذالک قرآنی آیات سے کھیل رہے ہیں، ان کو مروڑ رہے ہیں اور غلط معنی نکالتے ہیں۔ یہ اس لیے میں نے آج یہ بات کھولنی تھی، اور اسی لیے وہ یہ دوبارہ یہ ساری آیتیں اکٹھی کر کے وہی نتیجہ نکالا ہے جو لازماً نکلتا ہے کہ ایمان ہمیشہ غیب کی چیزوں پر ہوتا ہے، اور آخرت کو غیب کی چیز دکھا کر اس پر ایمان کا ذکر ملتا ہے۔ اس آخرت کا یقین کے معاملے میں کہیں ذکر نہیں ملتا، وہ غیب ہے۔ اس آخرت کا جو مومنوں کی یا اسلام کی آخرت ہے اس کا یقین کے لفظ سے ذکر ملتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، کیوں جی اس بات پر کوئی کچھ پوچھنے والی بات ہو تو بتا دیں، واضح کر سکا ہوں میں جو بات میں نے واضح کرنی تھی؟ کیوں جی؟ ٹھیک ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذھا ھزوا اولئک لہم عذاب مہین۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو فضول باتیں خرید لیتے ہیں، یا فضول باتوں کا، بیہودہ باتوں کا سودا کر لیتے ہیں۔ اصل میں یہاں یشتری کا جو لفظ ہے یہ لغت میں بھی اور قرآن کریم میں بھی مختلف جگہ سودے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جہاں بعض قدریں دوسری قدروں سے تبدیل کی جاتی ہیں۔ تو یشتری لہو الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیہودہ لغو باتوں کا سودا ان معنوں میں کرتے ہیں کہ اچھی باتیں چھوڑ کر ان کے بدلے بیہودہ باتیں اختیار کر لیتے ہیں۔ یضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ لوگوں کو
گمراہ کریں اللہ کی راہ سے باوجود اس کے کہ ان کو کوئی علم نہیں ہے. علم نہ ہونے کے باوجود لوگوں کو گمراہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر گمراہ کرنے والے وہ لہو الحدیث کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں اور لغو باتیں اور فضول باتیں اہل علم نہیں کیا کرتے. یہ ایک دائمی حقیقت ہے، کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. جو اس کو علم کی برتری حاصل ہو وہ کبھی بھی بیہودہ سرائی میں مبتلا نہیں ہوگا. اور ہمارے دشمن بیہودہ سرائی میں مبتلا ہوئے بغیر ہمارے سے بات کر ہی نہیں سکتے، احمدیت کی بات چھیڑ ہی نہیں سکتے. تو صاف پتہ چلا کہ علم کی کمی یا علم کے نہ ہونے کے نتیجے میں انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ان باتوں میں بہکے اور گمراہ ہو جائے، کیونکہ اس کے بغیر اس کا کام نہیں چلتا. چنانچہ فوراً فرمایا وَيَتَّخِذَ هُزُوًا، سنجیدہ باتوں کو مذاق بنا لیتے ہیں، کیونکہ مذاق کیے بغیر ان کی بات بنتی نہیں. اب اس نقطۂ نگاہ سے اب ساری دنیا کے غیر احمدی مولویوں کی باتیں سن لیں، وہ لازماً ہنسی ٹھنٹے کی باتیں کرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ گزشتہ انبیاء کی جن کا ذکر بھی قرآن کریم میں محفوظ ہے، کم سے کم ان کے متعلق ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی قوم نے ہمیشہ ان سے استہزاء کی ہے. وہ لوگ جو اس سے پہلے کبھی بھی استہزاء کا نشانہ نہیں بنائے گئے تھے. ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے جس پر پہلے استہزاء کیا جاتا رہا. چنانچہ یہ چیز جو ہے وہ پاگلوں کے دعووں اور اہل اللہ کے دعووں میں ایک فرق کر کے دکھا دیتی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کو دنیا پاگل ہی سمجھ رہی ہوتی ہے، آتے جاتے ان کو پاگل کہتی ہے، ان پہ آوازیں کستی ہے، مگر یہ دعوے سے پہلے ان کا حال ہوتا ہے. جب ایسے لوگ جن سے معاشرے نے پہلے ہی یہ سلوک کیا ہو دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، ہم اہل اللہ ہیں، تو ان کو رد کرنے میں کوئی بھی غلطی نہیں، کیونکہ وہ پہلی زندگی سے پہچانے جا رہے ہیں. یہاں جن لوگوں کے استہزاء کا ذکر ہے ان پر اس سے پہلے کبھی بھی یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ ان کی حرکتیں بیہودہ تھیں، وہ استخفاف والی باتیں کیا کرتے تھے، وہ جاہلانہ باتیں کیا کرتے تھے جن پر سوسائٹی ہنستی تھی، مذاق اڑاتی تھی. اس مضمون کے لحاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے حق میں یہ عظیم الشان دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ ایسے بھی ہیں لوگوں میں یشتری لہو الحدیث، وہ مجبور ہیں اپنے علم کو فضولیات میں تبدیل کرنے پر. جب تک وہ لہو الحدیث علم کے مقابل پر نہ خریدیں اس وقت تک ان کی بات نہیں بنتی. اور مقصد صرف یہ ہے کہ اس کے بغیر وہ خدا کے رستے سے گمراہی نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے جو میں نے اس چیلنج دیا تھا اس کا مباحثے کا، اس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ جو تم باتیں کہہ رہے ہو ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے، ان کو چھوڑ کر اب حملہ کر کے دکھاؤ. ایسے بے چین ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کر حملہ کر ہی نہیں سکتے. احمدیت پہلے خود بناتے ہیں ایک اور پھر اس پر حملہ آور ہوتے ہیں. جو حقیقت احمدیت ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری ہے، اس پر حملہ نہیں کر سکتے. اور ہم جب بھی ان پر حملہ کرتے ہیں ان کے ان عقائد پر حملہ کرتے ہیں جس سے انکار کر ہی نہیں سکتے، جن سے یہ انکار کر ہی نہیں سکتے. تو کون سا منصفانہ طریق ہے؟ کسی شخص کے ایسے عقائد پر حملہ جائز ہے جسے وہ فخریہ بیان کرے اور کہے ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے. بس جب ہم وفات مسیح کا مسئلہ لیتے ہیں تو کبھی ہم پر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ ہم تو مانتے ہی نہیں کہ عیسیٰ زندہ ہے.
مانتے ہیں، فخر سے مانتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، تب ہم ان پر حملہ کرتے ہیں۔ جب ہم ان کی دجالیت کے تصور پر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہی تصور ہے جس کو وہ مانتے ہیں۔ یعنی ایک گدھا جو سمندر میں چلے گا، خشکی میں چلے گا، آسمان سے باتیں کرے گا، اڑے گا، وہ گدھا پہلے پیدا ہوگا پھر دجال آئے گا۔ اب اس میں کون سی غلط بات ہے؟ ہم ان کے ان عقیدوں پر حملہ آور ہیں جو وہ خود تسلیم کر رہے ہیں۔ بس یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو علم سے ہٹنا پڑتا ہے۔ ان کا علم بتاتا ہے کہ احمدیت یہ دعوے کر رہی ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس آیت کا اطلاق یوں ہوگا کہ ان کا علم بتاتا تھا ان کو کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعوے کیے ہیں ان پر مذاق ہو نہیں سکتا، ان کا تمسخر نہیں اڑایا جا سکتا۔ بس وہ جھوٹے دعوے منسوب کرتے اور پھر ان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک رسول سے ایسا سلوک کرتے ہیں، ایک پیغام سے، کہ اسے نیچا دکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کی نظر میں اسے ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو عذاب بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ان کو رسوا کر دینے والا عذاب ان پر نازل ہوگا۔ وہ چھوٹے کیے جائیں گے، چھوٹے دکھائے جائیں گے۔ جو مذاق اڑاتے ہیں خود ان پر وہ مذاق پڑیں گے۔ اور یہ بھی ایک دائمی مضمون ہے جو پرانے زمانوں سے اسی طرح تعلق رکھتا تھا جیسا اس زمانے سے رکھتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جب بھی ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، وہ پیٹھ پھیرتے ہوئے تکبر سے مڑ جاتا ہے۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا اس نے سنی ہی نہیں۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا اس کے دونوں کانوں میں میل پھنسی ہوئی ہے۔ جب کانوں میں میل پھنس جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے، سننے سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو وقر کہتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی اس بوجھ کو جب کان سے نکالتے ہیں تو انسان سننے لگ جاتا ہے۔ تو مڑتے ہیں اس طرح گویا ان کے کان بوجھل ہو گئے ہیں، ایسے محرکات کی وجہ سے جو ان کو سننے سے باز رکھتے ہیں، گویا انہوں نے سنا ہی نہیں، تو پیغام کو اس کے باہر ہی روک لیتے ہیں، گویا کہ انہوں نے سنا نہیں، لیکن لفظ کأنہ بتا رہا ہے کہ سن لیتے ہیں، بیچ میں سے جانتے ہیں کہ یہ بات ہے بڑی عقل والی، اس لیے لفظ کأنہ استعمال ہوا، کان استعمال ہوا، کال لم یسمعھا کأن فی اذنیہ وقرا، پہلے کان پھر کاننا، گویا انہوں نے سنا ہی نہیں، گویا کہ ان کے کان ایسے ہیں کہ ان کو سننے دیتے ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے۔ لفظ بشارت میں دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک تو پیغام دینا کھول کر، اور دوسرا بشر اس لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ تان پر کرتے تھے دین پر، حضو نشانہ بناتے تھے حضو و تمسخر کا، تو اس صورت میں بشر کا لفظ ہی بہت مناسب ہے کہ اگر تمہاری باتیں اچھی تھیں اور اچھے نتیجے پیدا کرنے والی ہیں تو خوش ہو جاؤ اس خبر سے، تمہیں ایک دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال بجا لائے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، وعد اللہ حقا، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت بزرگی والا اور بہت حکمت والا ہے۔
خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے، اور یہاں لفظ سماوات میں زمین و آسمان یعنی ساری کائنات کی پیدائش داخل ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستون کے، لیکن اس کے ساتھ ترونہا کا لفظ بتا رہا ہے کہ بغیر ایسے ستون کے جسے تو دیکھ سکتا ہو، یعنی ستون تو ہیں، ستون کی نفی نہیں کی گئی، یہ نہیں فرمایا گیا کہ بغیر عمد ہیں لیکن ترونہا والی بات نہیں ہے، اسے دیکھ نہیں سکتا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اب یہ بات جو ہے ترونہا، یہ مومنوں کو اور طرح دکھائی دے رہی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر عمد کہنا تو جائز تھا، ہر کس و ناقص جانتا تھا کہ زمین و آسمان بغیر ستونوں کے ہیں، لیکن ترونہا زائد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لفظ ترونہا یہ خوب کھول کر دکھا رہا ہے کہ ایک عالم الغیب خدا نے اسے داخل کیا ہے، ورنہ اس زمانے کا بندہ تو نہیں سمجھ سکتا تھا ان باتوں کو، اس کے لیے بس یہی بس تھا کہ خدا نے بغیر ستونوں کے پیدا کر دیے، لیکن فرمایا بغیر عمد ترونہا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں ایسے رواسی بنائے ہیں، یعنی راسیہ پہاڑ کو کہتے ہیں، جو دراصل اس لیے ہے کہ وہ گڑا ہوا ہے زمین میں، میخ کی طرح جو چیز گڑ جائے اس کو اس کی جمع ہے رواسی، یعنی پہاڑ جو ہر جگہ بڑی مضبوطی سے پیوستہ ہے۔ ان تمید بکم، اس کا ترجمہ عموماً یہ کیا جاتا ہے تاکہ تم پہ زلزلہ لے آئیں، اچھے مضبوطی سے وہ گڑے ہوئے ہیں کہ وہ زلزلہ طاری کر دیں، مضبوطی سے اس لیے گڑے ہوئے ہیں کہ زلزلہ آئے بھی تو ان کو کوئی نقصان نہ ہو، وہ زلزلے کی وجہ نہیں ہے بلکہ زلزلہ کے بد اثر کو دور کرنے کی خاطر ان کو زمین میں گاڑا گیا ہے۔ ان تمید بکم کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ تمہیں لے کر کانپیں، تمہیں لے کر لرزش میں مبتلا ہو جائیں۔ تمیدہ کا معنی ہے تاکہ وہ تمہارے لیے ایک دسترخوان بچھا دیں، ان تمید بکم تاکہ تمہارے ساتھ، اور یہ معنی حضرت امام راضی نے بھی کیے ہیں اور گزشتہ علماء نے بھی کیے ہیں کہ تمیدہ کا معنی اس موقع پر دسترخوان کا انتظام کرنا ہے، کئی قسم کی انواع کی چیزیں پیش کرنا ہے، اور اس کا طبی نتیجہ یہ ہونا چاہیے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، کہ ایسا دسترخوان ہے جو تمام زندگی پر حاوی ہے، زندگی کی ہر قسم پر حاوی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جاندار پیدا ہوئے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اب یہی پہاڑ ہیں جو بارش کے برسنے کا موجب بنتے ہیں، ان پہاڑوں کو آپ نکال دیں تو بارش ختم۔ تو ان تمید بکم کا مضمون مسلسل چل رہا ہے، وَمِنَ السَّمَاءِ مَاءً والا مضمون اس کے ساتھ متعلق ہے۔ یہ اگر نہ ہوتے تو تمہارے لیے کوئی دسترخوان کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا، پانی آسمان سے نہ برستا تو پیدا کیا ہونا تھا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے۔ اگر زلزلہ لیں تو وہ ان سب چیزوں کو برباد کرنے والی چیز ہے، زلزلے سے جانور مٹ جاتے ہیں، انسان مٹ جاتے ہیں، کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں، تو یہ کیسے ایک دوسرے کے متضاد معنی ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟
لازماً یہی مضمون ہے جو چل رہا ہے، اور پہاڑوں ہی کی بدولت زندگی قائم ہے، اور پہاڑ ہی کو قرآن کریم نے تمثیلاً الہام الہی کا مورد قرار دیا ہے۔ اس پہاڑ یہاں دونوں کام دکھا رہے ہیں۔ اگر دنیاوی پہاڑ نہ ہوتے تو دنیاوی زندگی ممکن نہیں تھی۔ اگر روحانی وجود پہاڑوں کی طرح ایسے نہ ہوتے جن پر وہی نازل ہو سکتی اور وہ اسے برداشت کر سکتے، تو روحانی نظام کا کوئی وجود نہ پیدا ہو سکتا۔ انسان روحانی زندگی سے بھی اسی طرح محروم رہ جاتا اور ان پر مائدہ نہ اترتا۔ بس حضرت مسیح کے مائدہ اترنے کا بھی یہی مضمون ہے جو وہاں بیان ہوا ہے۔ ہر نبی پر ایک مائدہ اترا کرتا ہے، لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے سوال کیا تھا حضرت مسیح سے، انہوں نے دنیاوی مائدہ مراد دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے روحانی مائدہ اتارا، مگر ساتھ دنیاوی مائدہ کے بھی سامان کر دیے، بعض ایسے سامان جن کے ساتھ انذار وابستہ تھا، یعنی ان پر نازل ہونے والے عذاب اور زلازل وغیرہ کی پیشگوئیاں اس کے اندر شامل تھیں۔ بہرحال اس حصے کو آپ دونوں معنوں میں بیک وقت سمجھ سکتے ہیں، اور لازماً دونوں معنوں میں بیک وقت سمجھنا ضروری ہے۔ ھذا خلق اللہ ہے، یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ کیا؟ ہاں مان فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہم نے اس کے نتیجے میں جوڑے پیدا کیے جو عمدہ ہیں اور کریم ہیں۔ اب یہ لفظ کریم وجہ تخلیق بتا رہا ہے کہ کوئی بھی خدا نے ایسا جوڑا نہیں پیدا کیا جو اپنی ذات میں غور کرنے پر عزت کے لائق نہ ٹھہرے۔ کسی کی اب تخفیف نہیں کر سکتے۔ اس مضمون پر میں نے بہت سا مواد اکٹھا بھی کیا ہے، لکھا بھی ہے کہ سب سے زیادہ ذلیل جوڑا آپ جس کو سمجھتے ہیں وہ بھی اپنی ذات میں، اپنی بناوٹ میں، اپنی تخلیق میں اکرام کے لائق ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جوڑا زمین میں پیدا کیا گیا ہو جو اپنے دائرۂ عمل میں بے ضروری ہو، غیر ضروری ہو، اور وہ اس کی تخلیق میں اکرام نہ پایا جائے۔ یہ مضمون جو ہے یہ زندگی کے آغاز سے لے کر زندگی کے انجام تک، یعنی اب تک جو زندگی نے انسان کی حد تک سفر کیا ہے، اول سے آخر تک ہر جوڑا جو پیدا ہوا ہے اس میں اکرام کا معنی آپ کو دکھائی دے گا۔ بس یہ بیان کرنا بھی مقصود ہے کہ بے مقصد نہیں ہے، اور اگر اندھا دھند زلازل آتے تو بہت سے کریم جوڑے دنیا سے اٹھ چکے ہوتے۔ بس لفظ کریم کا مضمون، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، میری بعض کتابوں میں موجود ہے، سوال و جواب کے مجالس میں بھی ہے، اب جو چھپ رہی ہے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس مضمون کو میں نے کھولا ہے کہ ہر زوج جو خدا نے پیدا کیا ہے وہ کریم ہے۔ اس لیے فرمایا ھذا خلق اللہ ہے فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اللہ کی تخلیق تو یہ ہے، بس ہمیں دکھاؤ تو صحیح ان لوگوں کی تخلیق کیا ہے جو اس کے سوا تم شمار کرتے ہو۔ اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں اصل میں تو، لیکن وہ جو تم شمار کرتے ہو، خیال کرتے ہو کہ کچھ اور ہیں، ان کی کوئی تخلیق تو دکھاؤ۔ یہ وہ مضمون ہے جو کلیتاً ہر مذہب کے ماننے والے کو جو خدا کے سوا کسی کو معبود بناتا ہے، ظاہری طور پر یا معنوی طور پر، اس کا منہ بند کرنے کے لیے آیت کافی ہے۔ ایک بھی تخلیق وہ نہیں دکھا سکتے جس کو خدا کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر سکیں کہ بچھو تو خدا نے پیدا کیے ہیں اور بندر کسی اور چیز نے پیدا کیے ہیں۔ اور اس پہلو سے
جو ڈارون کی ایولیوشن ہے جو غلط ہے بہت سے پہلوؤں کے لحاظ سے، اس پہلو سے بہرحال وہ قرآنی مضمون کے مطابقت رکھتی ہے کہ ہر چیز کا ایک لنک ضروری ہے جو ثابت کرے کہ تخلیق میں وحدت ہے، اور یہ تخلیقی وحدت ہے جو ایک ہی چیز ہے جو کارآمد جو ڈاروین سمجھ سکا ہے۔ اس کے سوا اس کی ساری باتیں جھوٹی نہیں ہیں بہرحال، لیکن نتائج جھوٹے ہیں بہت سے۔ لیکن اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ تخلیق پر غور وحدت کا غور کرنے سے ہر اہل علم کے نزدیک وحدت کا مضمون اٹھے گا، اور یہ وحدت کا مضمون اگر غور کیا جائے تو ڈاروینزم کے خلاف ایک بڑی قوی دلیل ہے، کیونکہ جن دو مختلف قسم کی زندگیوں کو وہ ایک دوسرے سے منسلک قرار دیتا ہے، جو ایک دوسرے کے مطابق نشو و نما پا رہی ہیں، وہ وحدت کے بغیر ممکن نہیں، اور وہ انہیں اتفاق کا نتیجہ قرار دے رہا ہے۔ بس یہ مضمون بہت گہرا ہے اور غور سے سننے کے لائق ہے، مگر اس موقع پر میں اس کو زیادہ بیان نہیں کروں گا۔ صرف اتنا رکھیں پیش نظر کہ ماذا خلق الذین من دونہ کا ایک ایسا چیلنج ہے جسے کوئی ذی علم سوائے اس کو صحیح قرار دینے کے قبول نہیں کر سکتا۔ لازماً اس کو صحیح قرار دے گا پھر قبول کرے گا۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ جو ظلم کرنے والے ہیں، جو اس مضمون میں راہ حق سے ہٹ جانے والے ہیں یا مشرک، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ بس اس پہلو سے ڈاروین پر تبصرہ کرتے ہوئے یا ڈاروین کے جو بڑے بڑے مدعا اس زمانے میں پائے جاتے ہیں، میں نے ضلال مبین ہونا ثابت کیا ہے کہ ان کے عقائد اگر تسلیم کیے جائیں تو ان کا فی ضلال مبین ہونا ان عقائد کا قطعی نتیجہ ہے۔ بس روحانی طور پر ہی نہیں، مادی طور پر بھی آیت بڑی واضح طور پر خدا تعالیٰ کی کائنات کے غلط معنی سمجھنے والوں اور غلط معنی ان کو پہنانے والوں کے خلاف ایک عمدہ دلیل کے طور پر کام کرتی ہے۔ اب یہ تو جاہلوں کی باتیں تھیں، اب لقمان کی باتیں سنیں جو عقل کا سمبل ہے، اور اس نے پہلا نتیجہ یہی نکالا ہے کہ کوئی شرک نہیں۔ تلاوت رہتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِلنَّفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك
ان ذالک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. ہم نے 12ویں آیت سے شروع کرنا ہے نا؟ ہاں 13ویں سے 12ویں ہو چکی تھی. ٹھیک ہے جی. یہ ہے اللہ کی تخلیق، یہ تو ہو چکا. اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، انشکر للہ، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کا شکر کرو. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو بھی شکر کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے نفس ہی کا شکر کرتا ہے، یا اپنے نفس کی خاطر شکر کرتا ہے. کیونکہ خدا کا شکر کبھی بھی رائگاں نہیں جاتا، اور وہ ہر شکر کرنے والے کے اپنے فائدے میں ہوتا ہے. بس اس پہلو سے اشکر للہ کا حکم اللہ کی خاطر نہیں تھا، بلکہ خود لقمان اور بنی نوع انسان کی خاطر تھا. ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اور جو کوئی بھی ناشکری کرے، بس اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے لوگوں کی باتوں سے، یعنی ان کے غلط رجحانات یا غلط تصورات جو خدا کے متعلق رکھتے ہیں، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں. حمید، اپنی ذات میں حمد رکھتا ہے، وہ غیر ہو یا نہ ہو وہ پھر بھی حمید رہے گا. یہ مضمون اس سے پہلے جو شرک کا مضمون تھا اس کی کلیت نفی کر رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ صاحب عقل لوگ اس طرح سوچتے ہیں. حکمت والے لوگ ہمیشہ خدا ہی کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے سارا معاہدہ، سارا زندگی کا نظام اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور جب لقمان نے، یعنی وہ وقت یاد کرو جب کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے بیٹے، یا اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کا شرک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑی گمراہی ہے اور بہت بڑا ظلم ہے. اب اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اگلی آیت کا مضمون قابل غور ہو جائے گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عامين أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ہم نے انسان کو اپنے والدین کے حق میں بہت ٹھوس مضبوط نصیحت کی تھی. یعنی وصیت سے مراد ہے، وصیت سے مراد یہ وہ نہیں جو مرنے کے بعد کی وصیت ہوتی ہے. وصیت ہر اس نصیحت کو کہتے ہیں جو انتہائی پختہ ہو، جس کے اندر تبدیلی ممکن نہ ہو. اور انہی معنوں میں وہ وصیت ہے کہ جو شخص وصیت کرتا ہے اس کو تبدیل کرنا دوسروں کا کام نہیں ہے. اور خاص طور پر وہ وصیت جو اللہ نے لکھوا دی ہے اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. وصّینا انسان بوالدیہ، ہم نے اس کے والدین کے متعلق نصیحت کی، اور نصیحت کی وجہ کیا ہے؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں
ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف میں، وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک اس نے دودھ بھی پلایا. انشکر لی ولوالدیک، یہ اس لیے تاکہ تو میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا. تو مصیبت ماں نے اٹھائی، والد بیچ میں کہاں سے داخل ہو گیا؟ جو تحریص کی جا رہی ہے، جو ذمہ داری ادا کرنے کی وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے، وہ تو ماں کی تکلیف ہے صرف، اور آخر پہ والد کو بھی داخل کر لیا. یہ کیا وجہ ہے؟ الی المصیر، میری طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے. یہ سمجھائیں پہلے. شمس صاحب کو لگتا ہے کہ سمجھ آ گئی بات کی. خرچ وہ سارا کرتے ہیں. ہاں، خرچ والے کرتے ہیں. وہ تو قضا کا مسئلہ ہے. والد خرچ دیتا ہے، ذکر کیوں نہ کیا خرچ کا یہاں؟ یہاں تو خرچ کا کوئی اشارہ بھی نہیں کیا گیا. کیوں جی؟ وہ ذکر پہلے گزر چکا ہے. لقمان نے نصیحت کی تھی، ماں شامل نہیں تھی. لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یعنی تربیت، روحانی تربیت کا نظام والد سے وابستہ ہے. اور مائیں چونکہ رحم کرتی ہیں، اس لیے ان کی جسمانی تربیت تو ضرور کرتی ہیں جیسا کہ ذکر فرمایا گیا، مگر وہ روحانی تربیت اپنی شفقت کے بڑھ جانے کی وجہ سے نہیں کر سکتی. اور جب بھی اکیلے ماؤں پر بچے چھوڑ دیے جائیں تو ان کا بہک جانا روحانی لحاظ سے اور مذہبی تعلیم کے لحاظ سے یہ زیادہ قرین ہو جاتا ہے. مگر اگر باپ سر پہ موجود ہو تو یہ نہیں ہوتا. دوسرا، لقمان سے نصیحت شروع ہوئی ہے، میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا اور کہتا تھا کہ خدا کے شریک نہ ٹھہراؤ. یہ جو ذمہ داری ہے یہ والد پر ڈالی گئی ہے. اسی نصیحت میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہر والد کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کو شرک سے بچائے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو بعید نہیں کہ مائیں جو اس کو پالتی ہیں اس کو شرک میں مبتلا کر دیں. بس اس پہلو سے باپ کی جو عظیم احسان ہے وہ تو ظاہر ہے. بس اس کے نتیجے میں پہلے ماں کا ذکر کرنے سے پہلے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اللہ تعالیٰ نے والدہ کی نصیحت فرمائی ہے کیونکہ والد ہے سب سے پہلے جو اس بات کا مستحق قرار دیا گیا کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس وجہ سے کہ وہ شرک سے پاک رکھنے میں سب سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے دونوں کے متعلق نصیحت فرمائی ہے، اس لیے کہ ماں بھی حصے دار ہے، ماں نے بھی بہت محنت اٹھائی ہے. بس یہ آیات ایک دوسرے سے بالکل منسلک اور مربوط ہیں. انشکر لی ولوالدیک، یہ خدا تعالیٰ نے وصیت فرمائی ہے انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا بھی شکر ادا کر جس نے اولین طور پر تمہیں پیدا کیا ہے جب کہ ماں کا بھی وجود نہیں تھا. اور دونوں کا رول الگ الگ بیان کیا جا چکا ہے، والد کے احسان کا بھی اور ماں کے احسان کا بھی. اس لیے دونوں کا شکر ادا کر. الی المصیر، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. اگر تو نے اس شکر کا حق ادا نہ کیا تو میں تمہیں پکڑوں گا. مصیر میں اس طرف اشارہ ہے. لیکن ایک ہی صورت ہے کہ ان کی خواہشوں کا احترام نہ کیا جائے، وہ شرک کا مضمون ہے. جب وہ شرک کی تعلیم دیں تو پھر ان کو نظر انداز کرو.
شرک کی تعلیم سے ورے ورے جو بھی وہ تم سے باتیں کرتے ہیں ان کو احترام کی نظر سے دیکھو اور ان کا خیال کرو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. یہ آیت نہ سمجھنے کے نتیجے میں کئی لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے اور وہ ماں کے کہنے پر یا باپ کے کہنے پر اپنے دوسرے رشتہ داروں پر ظلم شروع کر دیتے ہیں یا عامت الناس پر ظلم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن کریم کا حکم ہے کہ جب تک تجھے شرک کی تعلیم نہ دیں اس وقت تم نے ان کی ضرور باتیں ماننی ہے. ہرگز یہ نہیں فرمایا. یہ فرمایا ہے ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما. علم ہے جو بنیادی بات ہے. اگر تمہارے علم میں شرک ہے ہی نہیں تو کسی جھوٹی بات کو تم نے تسلیم نہیں کرنا. ماں باپ کی اطاعت سے انحراف دراصل جہالت سے انحراف ہے اگر وہ علم کے خلاف بات کریں. مثلا ایک خاوند سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی سچی ہے ایک معاملے میں. اگر ماں باپ کہیں کہ یہ گندی ہے جبکہ وہ گندی نہ ہو تو خاوند کا علم کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا علم کہہ رہا ہے کہ بیوی سچی ہے. اس آیت کا عذر رکھ کر وہ بیوی پر ظلم نہیں کر سکتا کیونکہ اس آیت کی بنیاد ہی علم پر ہے. اپنے علم کے خلاف تمہیں بات نہیں کرنی خواہ ماں باپ کتنا ہی زور دیں کہ اس بات کو تسلیم کرو. جب تک تمہاری عقل میں بات نہ آ جائے, جب تک تمہارے علم میں وہ بات نہ آ جائے, تم ان کی اطاعت پر مجبور نہیں ہو. ہاں صاحب ہما فی الدنیا معروف, یہ ہے حکم. غیر معقول باتوں کو تسلیم کرنے کا حکم نہیں ہے. اف لہما کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ہر بری بات پر بھی ہر بری بات مان جاؤ. بری باتیں کرتے پھریں, ان کو ماننا نہیں مگر حسن سلوک جاری رکھنا. کیسی کامل تعلیم ہے, اس میں ایک ذرہ بھی رخنا نہیں نکالا جا سکتا جتنا مرضی زور ڈال لیں. تو فرمایا کہ تو صاحب ہما فی دنیا معروفہ, دنیا کے معاملات میں ان سے حسن سلوک کرو, معروف کے مطابق معاملہ کرو. اس لیے کہ وہ تمہیں بعض باتوں میں غلط باتیں کرنے پر مجبور کر رہے ہیں. ان کے دنیاوی حقوق کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا. واتبع سبیل من اناب الیہ, کتنا مضمون کو کھول دیا. اطاعت یہاں ماں باپ کی نہیں بلکہ اس کی اطاعت کرنی ہے جو میری طرف جھکنے والا ہے, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس شریعت کی اطاعت کے معاملے میں خواہ وہ شرک کی سے تعلق رکھنے والی ہو, یعنی شرک کی نفی سے تعلق رکھنے والی ہو, یا کسی اور معاملے میں ہو, اس میں اپنے ماں باپ کو اپنا مطمع نظر نہیں بنانا, ان کی پیروی نہیں کرنی. ان معاملات میں دنیا میں حسن سلوک کرنے کے باوجود واتبع سبیل من اناب الیہ, من سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ جس نے میری طرف رجوع کی ہے, میری طرف جھکا ہے, اس کا راستہ پکڑنا ہے. ثم الیہ مرجعکم, پھر ہم میری ہی طرف تم لوگ واپس لوٹائے جاؤ گے, تمہارا مرجع میری طرف ہے. فأنبئکم بما کنتم تعملون, اور میں تمہیں پھر اس وقت بتاؤں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے. سچے اور جھوٹے, کھرے اور کھوٹے کی تمیز اس دنیا میں جتنی تمہارے علم کے مطابق ہے اتنی کرتے رہو. لیکن یہ فیصلہ کہ حقیقتاً کون سچا ہے اور حقیقتاً کون جھوٹا ہے, یہ فیصلہ اس وقت ہوگا جب تم میری طرف لوٹائے جاؤ گے. اب یہ کہنے کے بعد پھر قارون کی طرف, قارون کہہ رہا ہوں, لقمان کی طرف اب مضمون واپس لوٹ جاتا ہے. اس نے اور کیا کچھ کہا تھا.
یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ. اے میرے بیٹے، اگر کوئی مثقال حبۃ من خردل، رائی کے برابر بھی کوئی ذرہ چھپا ہوا ہو، تکن فی صدر فی صخرۃ، کسی چٹان میں کہیں کوئی چھپا ہوا ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں اور زمین میں کہیں بھی کوئی ذرہ رائی کے برابر اس لیے فرمایا گیا ہے. دو وجوہات ہیں میرے نزدیک. ایک یہ کہ چٹان کی جو پھٹے ہوئے حصے، جو دراریں پڑ جاتی ہیں چٹان میں، ان کے اندر بھی اگر رائی کا ذرہ چھپا ہو تو وہ بھی اگ آتا ہے اور نتیجہ پیدا کر کے اپنے آپ کو دکھا دیتا ہے. کیونکہ یہاں سائنٹیفک مضمون سے زیادہ یہ عمل اور نتیجہ، سبب اور اس کا نتیجہ، یہ مضمون بیان ہو رہا ہے. اس لیے خدا تعالیٰ نے چونکہ پہلے یہ فرمایا ہے میری طرف لوٹو گے اور میں بتاؤں گا کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس لیے لقمان کا مضمون دوبارہ وہیں سے شروع ہو رہا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے بھی جو تم کرتے ہو وہ خدا کی نظر سے غائب نہیں ہے. بس لفظ رائی چٹان کی حد تک آ کے ختم ہو جاتی ہے. آسمان اور زمین میں رائی نہیں آگے چلتی، بلکہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز، جس طرح تم رائی کو چھپ سے چھوٹا سمجھتے ہو، اسی طرح کوئی چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی، اب رائی نہیں تم نے اڑ کے آسمانوں میں چلے جانا، کوئی چھوٹا سا ذرہ جیسے تم رائی کو سمجھتے ہو، حقیر اور بےمانی اور نہ دکھائی دینے والا، وہ زمین و آسمان میں کہیں بھی غائب ہو جائے، اللہ اس کا علم رکھتا ہے. اس لیے یہ جو فرمایا گیا کہ تم خبردار رہنا، فیصلہ کرتے ہوئے خیال رکھنا کہ تم سچے ہو یا تمہارے ماں باپ سچے ہیں یا نصیحت کرنے والے سچے ہیں اور تم غلط ہو، ان سب باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے اس بات کا خیال کر لینا. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے پیارے بیٹے، اگر وہ رائی کے بوجھ کے برابر بھی ایک بیج ہو، فتکن فی صخرۃ، وہ ایک چٹان کے اندر گھسا ہوا ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا وہ آسمانوں اور زمین میں کہیں بھی ہو، یات بہ اللہ ہو، اللہ اسے ضرور نکال لائے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بہت ہی لطیف اور بہت ہی خبر رکھنے والا ہے. میں کہ یہاں سے آگے ہوگا، ختم ہو گیا نا وقت، یہ لے لیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے، ٹھیک ہے.